أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح للشان كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار أستغفر الله ربي من كل ذنب أذنبته وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب أذنبته وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب أذنبته وأتوب إليه اللهم ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار آمين اللهم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. آج جو آیات ہیں ہماری ان کے دو مین ٹاپک ہیں جو ہمیں مطلوب ہیں، جس سے ہمیں سبق ملے گا. وہ کیا ہے؟ ایک تکبر اور ایک محبت. یہ دو چیزیں ایسی ہیں، اگر انسان اس کا بیلنس خراب کر دے تو چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. یہ دو چیزوں کا متوازن ہونا بہت ضروری ہے. بنی اسرائیل نے یہی غلطی کی کہ وہ ان دو چیزوں کو کا توازن برقرار نہیں رکھ سکیں. میں ایک دفعہ پھر گروپ میں لکھ دیتا ہوں. تو یہ جو توازن ہے دو چیزوں کا، اس کا برقرار ہونا بہت ضروری ہے. اب ہم یہی پڑھیں گے کہ جہاں جہاں یہ ممکن نہ ہو سکا کہ بنی اسرائیل نے ان دو چیزوں پہ توازن نہیں رکھا تو چیزیں کیا ہوئیں؟ خراب ہونا شروع ہو گئی. ان دونوں کے ساتھ ایک پہلو ہے جو کہ جڑا ہوا ہے، وہ ہے شکر کا. اور اللہ اپنے نیک بندوں کو شکر اور صبر ہی سکھاتا ہے. تو آئیں ہم پہلے ان آیات کی تلاوت کر لیتے ہیں، اور پھر اس سے یہ جو سبق ہمیں حاصل ہوگا اس کو دیکھ لیتے ہیں، اور پھر اس کی روشنی میں کچھ احادیث ہیں اس کو مطالعہ کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکم من الشاکرین. اور ارشاد ہوا، اللہ نے موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ، میں نے پیغمبری میں اور اپنی ہم کلامی سے اور لوگوں پر تم کو امتیاز دیا ہے، تم کو برتری دی ہے، تم کو عام لوگوں سے مختلف بنایا ہے، اور جو کچھ میں نے تمہیں عطا کیا ہے اس کو لو اور اس پہ شکر ادا کرو. اب غرض یہاں کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ، تمہیں ہم نے پیغمبری دی، تمہیں ہم نے برتر بنایا، بہترین بنایا، اور
تمہیں ہم نے اللہ کے ساتھ کلام کرنے کا ایک امتیازی، یونیک کریکٹر بھی دیا، مطلب ایک ایسی خصوصی ایک ایسی جون سی ہے، مطلب آپ کہہ لیں پراپرٹی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی۔ اور اب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا تھا، پچھلی آیات میں ہم پڑھ کے ہیں کہ انہوں نے اس چیز کی خواہش ہو کی تھی کہ اے اللہ میں آپ کو دیکھنا بھی چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو تمہیں عطا کیا ہے، فخذ ما آتیتک، جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، وکم من الشاکرین، اس پر شکر ادا کریں، اس پہ شاکر رہیں، اور اس چیز کو طلب مت کریں جس کو دیکھنے کی، جس کو سنبھالنے کی آپ میں طاقت نہیں۔ اب یہ جو پہلی آیت تھی، اس سے کیا پتہ لگا کہ اللہ نے انسان کو جو چیز عطا کی ہے، اب دیکھیں ہر انسان دوسرے انسان سے کچھ خصوصیات کے اندر مختلف ہے۔ مثال کے طور پہ جو خصوصیات اللہ نے مجھے دی ہیں وہ کسی اور کو نہیں ملی، جو خصوصیات، جو انعامات اللہ نے کسی اور کو دیے وہ میرے لیے خاص نہیں ہیں۔ اللہ نے کسی کو خوبصورت بنایا، اللہ نے کسی کو کسی طرح بنایا، کسی کو گورا بنایا، کسی کو کالا بنایا، کسی کو خوبصورت آواز دی، کسی کو بولنے کا انداز اچھا دے دیا۔ تو غرض کہنے کا یہ ہے کہ اللہ نے ہر انسان کو نوازا کسی نہ کسی اپنی نعمت سے۔ دیکھیں یہاں تو ہمیں پتہ ہے، اس چیز پہ تو دو رائے نہیں ہے نا، کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہترین، مطلب انبیاء میں سے چن لیا نا، مطلب اور ایسے نبی جو کہ کلیم اللہ تھے، تو جو کلیم اللہ تھے وہ تو تھے ہی بہترین۔ اب آپ اس کا جو سبق ہمارے لیے ہے اس آیت کا وہ یہی ہے کہ اللہ نے ہر انسان کو، اللہ نے ہر انسان کو کچھ نہ کچھ خصوصیات دی ہیں، اور اب یہ انسان کا کام ہے کہ وہ ہر ٹائم اللہ کا شکر ادا کرے۔ کسی کو فائنینشلی بہت سٹرونگ کیا، کسی کو غربت میں رکھا، کسی کو مطلب امیر کیا لیکن ساتھ اس کو بیماریاں دے دیں، کسی کو تندرست رکھا۔ تو غرض کہنے کا یہ ہے کہ اللہ نے ہر ایک کو بہترین طریقے سے نوازا، اور ہمیں ایز اے ہیومن ہر حال میں اللہ کا شکر گزار اس لیے ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی نعمت سے نوازا، ہمیں مسلمان بنایا، یہ سب سے بہترین چیز ہے، اور ہمیں اس کا شکر عملی طور پہ بھی اور زبان سے بھی ادا کرنا چاہیے۔ اب آگے دیکھیں، وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔ اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل ان کو لکھ کر دے دی۔ اب دیکھیں، اب اللہ ذکر کر رہے ہیں، دیکھیں جیسے ہی ریولوشن آیا، بنی اسرائیل فرعون سے علیحدہ ہوئے، اور علیحدہ ہونے کے بعد بنی اسرائیل نے کیا کیا کہ وہ اب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جڑ گئے۔ اب اللہ نے ان کو دین سکھانا تھا، رول آف لائف سکھانے تھے، پرنسپلز بتانے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم نے پھر چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور تفصیل کو لکھ دیا، تو ان کی کوشش کے ساتھ اس پہ عمل میں لاؤ، اور اپنی قوم کو حکم کرو کہ اچھے اچھے احکام کریں۔ اب بہت جلد تم لوگ ان بے حکموں کا مقام دکھلاتا ہوں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا عطا فرمایا؟ الواح۔ اب یہ جو الواح ہے یہ وحی ہے، نصیحت ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ وہی الواح الجواہر تھی، مطلب پتھروں پہ لکھی گئی، جواہر کے اوپر، خوبصورت چیزوں کے اوپر اللہ نے لکھی۔ کس لیے لکھی؟ تاکہ موسیٰ علیہ السلام کی اب یہ جو قوم ہے نا، اس کی تربیت ہو سکے، جیسے کہ اللہ نے ہمیں قرآن حکیم دیا، سیم پرنسپل اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ بھی کیا۔ اب یہ کیا تھی؟ تورات۔ آگے دیکھیں، سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ
وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ اب انہوں نے کیا کیا لوگوں نے آگے سے، میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے برگشتہ ہی رکھوں گا جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں، جس کا ان کو کوئی حق حاصل نہیں، اور اگر تمام نشان دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں گے، اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اس کو اپنا طریقہ نہ بنائیں گے، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں گے تو اس کو اپنا طریقہ بنائیں گے۔ یہ اس سبب سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیاتوں کو جھٹلایا اور یہ ہماری آیتوں سے غافل رہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما كانوا يعملون۔ اور یہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو اور قیامت کے پیش آنے کو جھٹلایا، ان کے سب کام غارت ہو گئے، ان کو وہی سزا دی جائے گی جو کچھ یہ کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیں بنی اسرائیل نے چھٹکارا پایا فرعون سے، اور موسیٰ علیہ السلام کی لیڈرشپ میں آئے، اللہ نے تورات دی، اللہ نے معجزات دیے، اللہ نے من و سلوہ دیا، اللہ نے فرعون سے نجات دی، انہوں نے کسی کو قتل کر دیا، اللہ نے ان کو بچایا، اللہ نے ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، انہوں نے ایسے فضول سوال کیے، اللہ نے ان کو پھر معاف کر دیا۔ ٹھیک ہے، اللہ نے اپنی تعلیمات دی لیکن ان کے دل پتھر کے ہو گئے، یہ ہم سارے سورہ بقرہ میں پڑھ کے آئے ہیں۔ اللہ نے ان کو کہا کہ شہر میں داخل ہو، اور مطلب کیسے داخل ہو؟ عاجزی کے ساتھ استغفار کرتا، انہوں نے مذاق اڑایا، انہوں نے غرض ناشکری ہی کی۔ ہم یہ پہلے ساری چیزیں سورۃ البقرہ میں پڑھ کے آئے۔ اب جب انہوں نے یہ سب کام کیے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے جتنے بھی عمل ہیں، اگر کسی شخص کے پاس ایمان نہیں ہے، اس کے جتنے بھی عمل ہو جائیں وہ کیا ہو جائیں گے؟ غارت ہو جائیں گے۔ وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالَهُمْ، مطلب یہ کیا ہے؟ غارت ہو جائیں گے ان کے جتنے بھی ایمان ہیں روز محشر۔ جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کے عمل کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، ہاں جس کے پاس ایمان ہے اس کے عمل کا فائدہ اس کو پھر ہوگا اللہ کے حکم سے انشاءاللہ۔ اب آپ دیکھیں اللہ نے ساتھ ہی روٹ کوز بھی بتا دیا کہ ایسی کیا وجہ ہوئی کہ یہ لوگ اللہ سے انکاری ہوئے۔ اللہ نے یہاں بتا دیا اس کی وجہ تھی تکبر۔ کیا تھی؟ تکبر، کہ جب انسان تکبر کرتا ہے تو پھر انسان حق کو نہیں پہچانتا، اور جب انسان حق کو نہیں پہچانتا تو پھر وہ منکر ہو جاتا ہے، کفر کی طرف چلا جاتا ہے، اس کی پریفرنس ذاتی مقاصد ہو جاتے ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا مسند احمد میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ میری خواہش ہے کہ میری سواری عمدہ ہو اور میرے جوتے کے تسمے بہترین ہوں، تو کیا یہ تکبر ہے یا رسول اللہ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہرگز نہیں، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر تو یہ ہے کہ انسان حق بات قبول نہ کرے اور اپنی نظروں میں لوگوں کو حقیر سمجھے۔ تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو تکبر ہیں، کہ حق بات کو نہ ماننا۔ مثال کے طور پر حق بات کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی نے احادیث میں بتا دیا کہ جو شخص اپنی تہمند کو زمین پر گھسیٹے، ٹخنوں سے نیچے کرے، اللہ روز محشر اس پہ نظر رحمت نہیں کرے گا۔ یا ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اگر ایک شخص اس چیز کو مانے ہی نہ اور انٹینشنلی جان کر کسی کو چڑھانے کے لیے ٹخنے لازمی اپنے ڈھک کے رکھے، تو یہ کیا ہے؟ تکبر، کہ اس نے حق بات نہیں مانی۔ اگر کسی شخص کو پتہ لگ جائے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے، کہ آپ نے فلاں کام اگر کیا تو یہ حرام ہے، اگر آپ نے
کمرشل بینکنگ کی طرف گئے تو یہ حرام ہے۔ اگر آپ نے ایسا کام کیا کہ جس کے اندر ایسی ٹریڈنگ انوالو ہے کہ کمپنیاں شراب کا کام کرتی ہیں تو وہ حرام ہے۔ جوئے کی طرف آپ گئے تو وہ حرام ہے۔ اگر ایک انسان کو یہ ساری چیزیں پتہ لگ جائیں اور وہ پھر بھی یہی کہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ تکبر ہے کہ اس نے حق کو پہچان لیا لیکن وہ اس کو مانا نہیں۔ اسی طرح آن کنٹریری، اگر ایک شخص کسی کو حقیر سمجھتا ہے، حقیر کا مطلب کیا؟ اسے کہ یار میں اتنا منہ نہیں لاتا، مطلب مجھے یہ بندہ نہیں پسند، اس کی اوقات کیا ہے، یہ کم نسب والا ہے، ہم اونچے نسب سے ہیں، ہم عربی ہیں یہ اجمی ہیں، ٹھیک ہے، ہم اعلیٰ خاندان سے ہیں یہ تو حقیر ہے، ہم امیر ہیں یہ غریب ہے۔ اگر کوئی شخص اس طرح کسی کو حقیر جاننے لگ جائے تو وہ بھی تکبر ہے۔ یہ چیز دونوں جو انسی ہیں تکبر ہے، اور جو تکبر کرے گا اللہ اس کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا۔ ترمذی کی ایک حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص ایسے مرا کہ اس میں یہ تین چیزیں نہیں ہیں تو وہ جنت میں لازمی داخل ہو۔ تین چیزیں نہیں، نمبر ایک کہ اس میں تکبر نہیں ہے، نمبر دو کہ اس نے کبھی مال غنیمت میں خیانت نہ کی ہو، نمبر تین وہ قرض دار نہیں ہے، مطلب وہ مر گیا اور اس نے کسی کا قرض دینا ہے تو وہ نہیں ہے، تو پھر اس میں تکبر نہیں ہے۔ یہ تین چیزیں جس میں نہیں ہوں گی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب جس شخص میں یہ تین چیزیں ہوں گی، مال غنیمت تو فلیٹ ہو گیا ہمارے لیے، ہاں، لیکن کسی کا مال نہ حق کھانا ابھی بھی اسی کے زمرے میں آ جائے گا۔ حق بات کو نہ ماننا، اپنے فرقے کے اوپر ڈٹے رہنا، نظر نیاز کرتے رہنا، غیر اللہ کے نام کے کام کرتے رہنا، باتوں کو جانتے ہوئے بھی، یہ کیا ہے؟ تکبر ہے۔ تو جس شخص میں تکبر ہوگا، اللہ فرماتا ہے وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، کہ اس کے سارے کام غارت ہو گئے، اللہ اس پہ نظر رحمت ہی نہیں کرے گا۔ تو غرض کہنے کا یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ انسان تکبر نہ کرے۔ اگر لیٹ سے آپ نے اچھے کپڑے بھی پہنے، آپ اس نیت سے نہ پہنے کہ میں شادی پہ جا رہا ہوں یا میں کسی ایسی جگہ پہ جا رہا ہوں کہ اگلے لوگ مجھے دیکھ کے انسپائر ہو جائیں، یا اگلے لوگ دیکھیں کہ یہ کیا بات ہے، اس نے کیا چیز پہنی ہے، یا میں ایسی چیز پہنوں جو کوئی بھی نہ پہن سکتا ہو۔ یہ کام نہ کریں، ان چیزوں سے منع فرمایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مسند احمد کی ایک اور حدیث ہے کہ کچھ تکبر ایسے ہیں جو اللہ کو پسند ہیں۔ کون سے؟ ایک شخص اگر اللہ کی رضا کے لیے کسی کو قتل کرے، مطلب میدان جنگ میں، یہ نہیں کہ آپ اٹھ کے کسی کو قتل کر دیں، اور دوسرا شخص جو کہ اللہ کے لیے صدقہ کرے اور اس پہ فخر کرے۔ ایک شخص ہے وہ اجتماعی طور پہ اچھا کام کرتا ہے، جس طرح خدمت فاؤنڈیشن والے ہیں یا کوئی اور فلاح و بہبود والے ہیں، وہ اس کو بتاتے ہیں، غزہ میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، وہ اس پہ فخر کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، تو اللہ اس فخر کو پسند کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ دیکھو جو میں کر سکتا ہوں وہ کوئی نہیں کر سکتا، وہ یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے اللہ کے لیے اتنا کیا، ہم اس پہ خوش ہیں۔ وہ لوگوں کو انسپائر کرنے کے لیے بتاتے ہیں۔ تو اس طرح کا جو تکبر ہے وہ اللہ کو پسند ہے۔ تو غرض کہنے کا یہ ہے، اس آیت سے ہمیں، یہ جو آیات ہیں ان آیات سے ہمیں یہی پتہ لگتا ہے کہ دور حاضر میں ہمیں جس چیز میں محتاط رہنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ تکبر ہی ہے۔ اگر ہم تکبر کے زمرے میں آ گئے تو ہمارا حال بھی بنی اسرائیل جیسا ہی ہوگا۔ آگے دیکھیں، وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے بعد اپنے زیوروں کا ایک بچھڑا ٹھہرا لیا جو کہ ایک قالب تھا جس میں سے ایک آواز آتی تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ ان سے بات نہیں کرتا اور نہ کوئی راہ بتلاتا تھا؟ اس کو انہوں نے معبود قرار دیا اور بڑا بے ڈنگا کام کیا، اور جب نادم ہوئے اور معلوم ہوا کہ واقعی گمراہی میں تھے تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے اور ہمارا گناہ معاف نہ کرے تو ہم بالکل گئے گزرے ہیں۔ تو دیکھیں بھائیو،
سامری ایک جادوگر تھا. اب جو سامری جادوگر تھا اس نے بنی اسرائیل کا جو بھی مطلب فرعون کی جب ختم ہوا، رجیم آیا فرعون کی حکومت کا تختہ پلٹا، تو جو بھی زیور وغیرہ تھے وہ اکٹھے ہوئے. ظاہری بات ہے فرعون کی حکومت مالدار حکومت تھی. اس نے اکٹھے کر کے ایک سونے کا بچڑا بنایا. اور روایتوں میں آتا ہے کہ اس سونے کے بچڑے میں اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ جو جبرائیل علیہ السلام زمین پر اپنے گھوڑے پہ آتے ہیں نا، وہ جہاں آتے ہیں نا، میں اس کی مٹی اس کے پیٹ میں ڈال رہا ہوں. تو اس کے اندر سے کیا آنے لگ گئی، آواز آنے لگ گئی. اب بیسیکلی وہ آواز اس لیے آتی تھی کہ وہ ایک صحرا میں بچڑا تھا اور دونوں طرف سے اوپن اینڈڈ تھا. ہوا اس میں سے گزرتی تھی تو آواز آتی تھی. ان لوگوں نے کیا کیا، ان لوگوں نے اس کو اپنا معبود بنا لیا. انہوں نے کہا یہی ہمارا اللہ ہے. اور یہ سب کام کس وقت کیا؟ اس وقت کیا جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملنے گئے ہوئے تھے. تو ایک بچڑے کی محبت ان کو لے بیٹھی. اب یہ جو بچڑے کی محبت تھی وہ ان کو ایسی لے بیٹھی کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بار بار ذکر کیا کہ تم نے کیا کیا. ہم نے موسیٰ کو 40 دن کے لیے بلایا، تم نے کیا کیا، تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے. یہ اللہ نے ایک دفعہ کہا سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 2 میں. پھر اللہ نے رکوع نمبر 6 کے اندر دوبارہ کہا کہ تم نے بچڑے کو دوبارہ تم مطلب جب موسیٰ کوہ طور پہ گئے تو تم نے کیا کیا کہ تم نے اپنا مطلب ڈائریکشن بدل لی. پھر اللہ نے اس کو دوبارہ سورہ بقرہ میں ایک اور جگہ پہ بتایا کہ ہم نے تمہیں بچڑے کی محبت پلا دی اور تم اس کے اندر ڈوب گئے. مطلب تمہیں اتنی محبت ملی کہ تم اس میں پاگل ہو گئے. تو اب آپ دیکھیں کہ جو محبت کا قانون ہے یہ کیا ہے. یہ اب دیکھیں بنی اسرائیل نے تو یہ حرکت کی، یہ تو ہمیں پتہ لگ گیا. اب آپ دیکھیں کہ انسان جب کوئی غلط کام کرتا ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کلاس کے شروع میں ہی کہ یا تو تکبر ہے یا محبت ہے. تکبر یہ ہے جسے ہم کہتے ہیں تو کائیں چٹا ہے، اس نے نہیں ماننا، یہ تو وہ ہو گیا. اور محبت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی چیز کی محبت تمہیں اندھا بہرا کر دیتی ہے. مطلب اگر کوئی چیز کی تمہیں محبت ہو جائے، اندھے مقلد ہو جاؤ تم، تو تمہیں وہ اندھا بہرا کر دیتی ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے پرنسپل اور اسلوب بتا دیے کہ محبت آپ نے کیسے کرنی ہے، کس کس سے کرنی ہے. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس شخص میں 3 خصلتیں ہوں اس نے ان کے ذریعے ایمان کی لذت و حلاوت کو پا لیا. وہ کیا ہیں 3 خصلتیں؟ جس کو اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ محبوب ہوں. تو پرنسپل آف افیکشن اینڈ لو کیا ہے کہ سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ اللہ اور اس کا رسول. اب اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے جس اللہ اور اس کے رسول کے بعد جس سے بھی محبت کرنی ہے، خواہ وہ ماں باپ ہیں، خواہ وہ اولاد ہے، خواہ وہ بیوی ہے، خواہ وہ بہن بھائی ہیں، خواہ وہ دوست احباب ہیں، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے مطلب اسی کرائٹیریا پہ کرنی ہے. اللہ اور اس کا رسول ہمارا کرائٹیریا ہے. تو جس شخص میں یہ 3 خصلتیں ہوں گی وہ ایمان کی لذت اور حلاوت کو پالے گا. کیا؟ کہ اس کو اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ محبوب ہوں. اس سے کیا مراد ہے؟ آپ کا بچہ فجر کے ٹائم سو رہا ہے، آپ اس کو فجر کے لیے اٹھائیں، زبردستی اٹھائیں. یہ محبت ہے اللہ اور اس کے رسول کی. آپ کو آپ کے کام کا وقت ہے لیکن نماز کا ٹائم ہے، آپ نماز کے لیے جائیں. یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت. آپ نے کسی کے ساتھ مالی لین دین کرنا ہے، ایک بندے سے غلطی ہوگی، اس کو نہیں پتا، آپ کو پتا ہے، لیکن آپ کے دل میں خوف ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو میں اس کو یہ ڈز نہ لگاؤں. یہ ہے اللہ سے محبت. آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ اس لیے نہیں توڑتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ ہے اللہ سے محبت. آپ کمرے میں بیٹھ کے سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں اور کوئی اول فول یا فضولیات نہیں دیکھتے، یہ ہے اللہ سے محبت.
اور اللہ سے محبت آٹومیٹکلی آئی مین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. یہ ہے پہلی چیز. دوسری چیز، جو شخص کسی سے محض اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرتا ہو، بے لوث محبت، آپ کی دوستی ہے کسی سے، آپ کو کوئی شخص پیارا لگتا ہے لیکن کس لیے کہ وہ اللہ والا ہے بس. آپ کسی بزرگ کو دیکھتے ہیں، کسی ایسے عالم کو دیکھتے ہیں، کسی ایسے عالم کو جانتے ہیں جس کے جو آپ کی نظر میں اللہ کے لیے بہت خدمت کرتا ہے، آپ اس سے محبت کریں. ہمارے پاکستان میں جتنے علماء ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا کام کرتے ہیں، وہ آپ ان سے ملیں یا نہ ملیں، آپ ان سے محبت کریں. ان کی محبت کا مطلب کیا ہے کہ ان کی عزت کریں، ضروری ہے. ہاں، وہی بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے کاموں میں اور اسی کی اطاعت، یہ اہم ہے. مطلب آپ کسی کا مذاق نہ اڑائیں، آپ اللہ اور اس کے رسول کے لیے لوگوں سے محبت کریں. آپ کی مسجد کا امام ہے، آپ سے صرف اس کی سلام دعا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ اس سے محبت کریں، اس کو اچھے طریقے سے ملیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے. ٹھیک ہے. اب یہ ہم سارے احباب یہاں الحمدللہ 4-5 سال سے اکٹھے ہیں. اللہ سب کو زندگی اور سلامتی دے. یہ ہم کس لیے اکٹھے ہوتے ہیں؟ اللہ کی محبت میں. نہ آپ کو مجھ سے کوئی غرض ہے، نہ مجھے آپ سے کوئی غرض ہے. نہ آپ نے مجھے کوئی پیسے دینے ہیں، نہ میں نے آپ کو پیسے دینے ہیں. نہ آپ نے جب سعودی آنا ہے میں نے آپ کو ایئرپورٹوں پہ لے کر کو پارٹیاں کرانی ہیں، نہ میں جب پاکستان آتا ہوں آپ نے کروانی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن یہ جو ایک باؤنڈنگ ہے، یہ صرف کیا ہے؟ اللہ سے محبت، اس کی خاطر. تو یہ یاد رکھیں کہ وہ ایمان کی حلاوت اور لذت کو چکھتا ہے جو محض اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے دین کا کام کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد مطلب دوسرا شخص ہو گیا جو اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے، اور تیسرا شخص جو شخص دوبارہ کافر بننا اس کے بعد کہ اللہ نے اسے بچا لیا ایسے ناپسند کرتا ہو جیسے کہ آگ میں ڈالا جانا. اگر کوئی شخص مسلمان ہو جائے اور اس کو کہا جائے تم کافر بن جاؤ، تو وہ اس سے زیادہ پریفر کرتا ہو کہ میں آگ میں چھلانگ لگا دوں. تو یہ وہ تین شخص ہیں جس نے ایمان کی حلاوت چکھ لی. یاد رکھیں پہلی حدیث میں نے آپ کو بتائی کہ محبت تمہیں اندھا بہرا کر دیتی ہے، سم بکمن. ٹھیک ہے، اندھا بہرا کر دیتی ہے، عقل پہ پردہ ڈال دیتی ہے. لیکن ساتھ ہی کرائٹیریا بھی بتا دیا کہ تم نے کس سے محبت کرنی ہے، کہ اللہ اور اس کے رسول سے. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا بے شک تمہاری اس محبت ہی تمہیں جنت میں لے جائے گی. تو دیکھیں ایک شخص تو سورہ اخلاص پڑھنا پسند ہے، اس نے اللہ کے نبی کو بتایا کہ میں تو اس سے محبت کرتا ہوں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بے شک وہ تمہیں جنت میں لے جائے گی. ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنی خوبصورت چیز ہے. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہیں بن جاتے. تم اس وقت تک مومن نہیں بن جاتے جب تک تم باہم محبت نہیں کرتے. اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جب تم اسے کرنے لگ جاؤ تو تمہاری باہم محبت ہو جائے. مطلب کہ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس سے تمہاری محبت بڑھ جائے. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بتائیں. آپ نے فرمایا آپس میں سلام پھیلاؤ، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو. اسی طرح ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے نسب کو اس قدر ضرور سیکھو کہ جس کے مطابق تم صلہ رحمی کرتے رہو. صلہ رحمی کیا ہے؟ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے رہو، ضروری ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ صلہ رحمی اہل رحم میں محبت، مال میں اضافہ اور عمرت کی درازی کا باعث بنتی ہے. تو یہ چیز اللہ کے نبی نے فرمائی. پھر ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا جب آدمی اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرے تو وہ اسے بتائے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو شخص اللہ کی رضا کے لیے کسی شخص سے محبت کرے تو اس نے اپنے رب کا عزل و جل کی تکریم کرتا ہے، اپنے اللہ کی وہ تکریم کرتا ہے، اکرام کرتا ہے، احترام کرتا ہے. جو شخص کسی سے محبت کرے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ بڑی مشہور حدیث ہے جو ہم نے پڑھی کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ سے پوچھا قیامت کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کیا تم نے قیامت کی تیاری کر لی ہے؟
تو انہوں نے کہا کہ بس اتنی کی ہے کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پھر تمہارا حال بھی ان کے ساتھ ہوگا. تو پھر انس بن مالک کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے بھی اس چیز کی شہادت دی، گواہی دی کہ وہ بھی محبت کرتے ہیں. محبت کا مطلب ہے عملاً بھی، زبانی تو ہے ہی ہے، عملاً بھی. ایک اور حدیث میں آتا ہے، ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ اس سے روز، مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہے کہ گمراہ قومیں تمہارے خلاف دوسری قوموں کو بلائیں، جس طرح کھانے والے کھانے کے برتن کی طرف ایک دوسرے کو بلاتے ہیں. کسی نے عرض کیا اس روز ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں. مطلب قریب ہے کہ تم پر امتیں دوڑ پڑیں گی، ٹھیک ہے، اور لیکن تم کچھ نہیں کر پاؤ گے، تم سیلاب کی جھاگ کی طرح ہوگے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ دن ہوگا جب دشمن کے دلوں سے تمہاری ہیبت نکال دی جائے گی اور تمہارے دل میں وہن ڈال دیا جائے گا. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا سے محبت اور موت سے نفرت. آپ دیکھیں آج فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ وہن ہی ہے. ایک مسلمان کا حلیہ یہ ہے جو اللہ اور اللہ کے نبی نے بتایا کہ داڑھی سنت ہے، اللہ کا نبی اس کو پسند کرتا ہے، اللہ اس کو پسند کرتا ہے. ہم کہتے ہیں، ہم مذاق اڑاتے ہیں یہ داڑھی والا ہے طالبان، یہ دہشت گرد ہے. ہم نے اس کا اتنا مذاق اڑایا کہ ایک شخص داڑھی رکھ کر آج ویسٹ میں سفر کرنے سے کتراتا ہے کہ کہیں اس سے سوال نہ ہو جائیں. تو یہ وہی چیز ہوئی کہ دلوں سے مسلمان کی ہیبت ہی نکل گئی. مسلمان نے اپنے پرنسپلز چھوڑ کے انٹرٹینمنٹ کی طرف چلا گیا، دنیا کی طرف چلا گیا، دنیا سے محبت کی طرف چلا گیا اور اس کو موت سے نفرت ہو گئی. جب اس کو یہ چیز ہوئی تو کیا ہوا؟ آج مسلمان ذلیل ہوتا پھر رہا ہے. فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے کوئی اس پہ کچھ بولتا ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، آنکھیں بند کر لو اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ہونے دو. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ہمیں اہل البیت سے محبت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، مطلب میں، ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اس وقت وہ حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام کو اپنے کندھے پر بٹھائے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا. اللہ کی محبت کی خاطر مجھ سے محبت کرو اور میری محبت کی خاطر میرے اہل البیت سے محبت کرو. اور آخری حدیث میں آپ کو آپ کی مطلب میں عرض کر دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 اشخاص سے محبت کرنے کا مجھے حکم فرمایا اور اس نے مجھے بتایا کہ وہ بھی ان سے محبت کرتا ہے. اللہ نے بتایا. ہاں، عرض کیا گیا اللہ کے رسول ہمیں بھی ان کا نام بتائیں. آپ نے فرمایا علی ان میں سے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ان میں سے ہیں. آپ نے فرمایا علی ان میں سے ہیں. آپ نے 3 بار یہ ریپیٹ کی اور پھر فرمایا ابو ذر، مقداد اور سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی لوگوں میں سے. تو غرض کہنے کا یہ ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنی ہے، اور جتنے بھی رشتے ہیں ان کا پیرامیٹر اللہ اور اس کے رسول کی باؤنڈری کے اندر ہی ڈیفائن کرنا ہے، اور کسی کی محبت میں کو اپنے اوپر مغلوب نہیں ہونے دینا، ورنہ بنی اسرائیل والا کام ہوگا کہ جن کے دلوں میں کس چیز کی محبت پھیل گئی تھی؟ بچھڑے کی. اور پھر اینڈ رزلٹ کیا ہوا کہ وہ پھر دنیا کے منصب سے ہی چلے گئے. اللہ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.